السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم اور عزیز دوستوں، پچھلی جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند دلبند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا مختصر تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں، جن کو اپنا مقرب قرار دیتے ہیں، اللہ ان کا امتحان بھی لیتے ہیں، انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرماتے ہیں اور حالات کو بدل بدل کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام کی گردش، نُدَاوِلُهَا، ان ایام کو ہم بدلتے ہیں، ان کو گردش دیتے ہیں۔
کبھی سہولت و آسانی کے دن ہوتے ہیں تو کبھی مشکل اور تکلیف کے ایام بھی آتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم ان ایام کو، ان حالات کو گھماتے ہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے پر جن کا یقین ہے، کبھی بھی ان کے پیروں میں تزلزل نہیں آتا، ان کے پاؤں نہیں ڈگمگاتے، مصیبتوں پر صبر کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ بیمار تھے، سخت بخار تھا، اور بخار کی وجہ سے آپ کو شدید درد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو اس قدر شدید درد ہے، کتنا زیادہ بخار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا درد ہے جتنا کہ تم میں سے 2 آدمیوں کو ایک وقت میں درد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دگنا دوہرا اجر بھی ملتا ہے۔ صحابی رسول نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور جو امتحان و ابتلا ہے، کن لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ انبیاء اکرام کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہیں۔ امتحان اور آزمائش یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ بندہ جو امتحانات سے گزر رہا ہے، آزمائشیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، تکلیفوں سے دو چار ہے، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے جا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم ہے، زبان سے کوئی شکوہ شکایت اللہ کی نہیں کر رہا ہے، برابر 5 وقتہ نماز بھی ادا کر رہا ہے، رمضان آئے تو روزے بھی رکھ رہا ہے، اللہ نے وسعت دی تو حج پر بھی وہ حاضری دے رہا ہے، اور اپنے اوپر جو فرض زکوٰۃ عائد ہے اسے بھی ادا کر رہا ہے، پھر بھی مصیبتیں اسے آ رہی ہیں، بیماریاں گھیر رہی ہیں، مال میں نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے گھر بار، رشتہ داروں میں، بچوں میں کسی کو موت آ کر وہ جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے قریب بندہ ہے، مقرب بندہ ہے۔ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کو اللہ زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ یہی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد دیگر امتحان، ایک کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد 5واں، امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے خلیل، میرے دوست، میرے ولی، میرے پیغمبر، میرے ابراہیم، تمہیں اپنے اس چھوٹے سے بچے کو جب کہ بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کر انہوں نے لیا تھا، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار ایک نیک اولاد سے مجھے نواز دے، جبکہ 86 سال کی عمر تھی، اور بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ عمر ان کی بیان کی گئی، اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ اللہ نے انہیں عطا کیا، اور ساری محبتیں اس بچے کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا، بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے، باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر اور یہ بھی آپ کا تجربہ ہوگا، اپنی اولاد جو جوانی میں ہوئی، ماں باپ اس سے اتنی محبت نہیں کرتا، جبکہ وہی جب دادا بن جائے، پوتوں اور نواسوں سے جو اس کی محبت ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عمر میں یہ چھوٹے سے بچے بڑے عجیب کھلونے لگتے ہیں، اس کا دل اس سے بہلتا ہے، اس کے بے قرار دل کو سکون کا سامان ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم کو اس بڑھاپے کی پیرانہ سالی میں اور اس بزرگی میں ان کو اللہ نے اولاد دی، وہ بھی خوبصورت ترین اولاد سے نوازا۔ اب اللہ کا حکم ہوا، جہاں پانی نہیں، جہاں گھاس کا کوئی تنکا نہیں، جہاں کوئی چیز نہیں، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوئی پرندہ نہیں، کوئی درندہ چرند کچھ نہیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ وہاں چھوڑ کر آؤ۔ ذرا تصور کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور چھوڑے چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں حضرت حاجرہ سے، وہ دوڑی دوڑی پیچھے آ رہی ہیں، اور پھر وہ خود پوچھ لیتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہاں میں ہلایا، تو اماں حاجرہ نے فرمایا، سنیں اس ماں نے کیا جواب دیا۔ آج ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں بنتا جب تک کہ موبائل ہاتھ میں نہ ہو۔ بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو کوئی سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کی ویڈیو اور تصاویر وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ مسمائی نے جواب دیا، اذن لیضیعن اللہ، اگر تم اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ پھر ہمیں ہرگز ضائع بھی ہونے نہیں دے گا۔ ہمیں آج اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے دکان پر تو بھروسہ ہو سکتا ہے، ملازمت پر بھروسہ ہو سکتا ہے، اور آفس کے باس پر بھروسہ ہو سکتا ہے، دکان کے مالک پر بھروسہ ہو سکتا ہے، دنیا کی فنا ہونے والی ہر چیز پر ہمارا بھروسہ، توکل اور یقین تو ہو سکتا ہے۔ کائنات کو بنانے والے، اس روئے زمین کو پیدا کرنے والے اور ساری انسانیت کو وجود بخشنے والے خالق و مالک پر ہمارا ایمان نہیں رہا، ہمارا توکل اور بھروسہ اس سے اڑ گیا، تبھی تو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنا کیا ہوا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، سب کچھ ہمارا کیا ہوا۔ ہماری سوچ بدل گئی، جو استقامت ہونی چاہیے اس میں ڈگمگاہٹ آ گئی، توکل اور یقین اور بھروسہ یہ سب ختم ہوتا چلا گیا۔ اذن لن یضیعن اللہ، اللہ پھر تو ہمیں ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار، وہ باپ جس نے اپنے معصوم بچے کو جنگل میں اس چٹیل پہاڑیوں کے اس دامن میں چھوڑ دیا ہے، اور اپنی چہیتی بیوی کو، اور جن کی نسلوں میں آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا ہے، ایسی چہیتی اور خوبصورت بیوی کو، ایک عورت کو اس میدان میں اور ان پہاڑیوں میں، اس گھاٹی میں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر رخصت ہو رہا ہے، دل پر ان کے کیا بوجھ ہوگا، اور کیسے وہ وزنی ذہن کے ساتھ اور ان تصورات و خیالات کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ باپ ہی یہ اندازہ لگا سکتا ہے جس کی اولاد سے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے محروم ہوتا ہوا اسے نظر آ رہا ہو، جس کے سامنے وہ بھیانک چیز ہو اور رات کا اندھیرا اسے قریب آتا ہوا دیکھ رہا ہو، اور پھر کوئی وہاں موجود نہ ہو، وہ غم، وہ ڈر، وہ خوف، وہ سب کچھ اس کے سامنے ہو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا، بس ایک ہی اکیلی ذات اللہ کی اس پر بھروسہ اور ایمان ہے، اسی کے حوالے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ جب ان کے دل سے جو دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو قلم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے فریاد کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب،
انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا، غیر ذی زرع، جہاں گھاس کے تنکے کا بھی وجود نہیں۔ جو فریاد تھی اور جو دل کی ان کی حالت تھی، زبان سے انہوں نے اسے پیش کیا جیسے کوئی مجبور لاچار کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا حالت بنی، کس طرح سے ان کا جذبہ ہوگا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، آنکھوں سے، نم آنکھوں سے، دل غمزدہ کے ساتھ، غمگین قلب کے ساتھ رب سے فریاد کر رہے ہیں، اور دعا کریں اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز، تاکہ نماز قائم کریں، تیری عبادت کریں۔ چھوڑ رہے اللہ کے بھروسے پر دعا ہو رہی ہے کہ ان کی نسلوں کو نماز کی توفیق ہو جائے، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، ان کا مشتاق بنا دے۔ اور پھر قبیلے جرہم کے لوگ آئے اور اس وادی میں جب حضرت اماں ہاجرہ نے بچے کے پانی کے انتظام کے لیے دوڑ لگائیں، اللہ کو رحم آیا، حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ سے اللہ نے زمزم کو جاری فرمایا، اور اس شفا کے پانی کو، جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی پانی کو وہاں سے جاری فرمایا۔ تو جب پانی کا وجود ہوا، پرندے منڈلانے لگے، تو اسے دیکھ کر گزرنے والا قبیلے جرہم وہاں آ کر انہوں نے بھی اماں ہاجرہ سے اجازت چاہی، کیا ہم بھی اپنا یہاں گھر بنائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، سامنے تو پہاڑ ہے، کتنا ایمان ہوگا، گھاس بھی نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں پھل عطا فرما، میوے عطا فرما، لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ پوری دنیا میں جو میوے پھل پھلاریاں نہیں ملتے، مکے کی سرزمین میں ملتے ہیں۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، آزمائش، امتحان اور ابتلا، مصیبتیں کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کی طرف آتی ہیں۔ جیسے میں نے وہ حدیث بیان کی، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کن لوگوں پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، کن لوگوں کا کڑا سے کڑا امتحان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا سر فہرست وہ لوگ جن پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں وہ انبیاء اکرام کی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اللہ سے قریب ہیں، پیغمبروں کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ جو حالات آج کل چل رہے ہیں، کاروبار کے پریشانیاں الگ ہیں، بیماریوں کی پریشانیاں الگ ہیں، قرض کا بوجھ الگ ہے، ساری پریشانیاں ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ یہ ایام کی گردش، ان حالتوں کا بدلنا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود کون اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، کون ایمان کی حالت پر قائم رہتا ہے، کون مسلمان بن کر ہی جینا چاہتا ہے، اور کس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، کون تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھنا، اسی لیے یہ حالات بدلتے ہیں، اور ہم پر تو اتنے حالات ہی نہیں آئے جتنے اللہ کے نیک بندوں پر آئے۔ حضور نے فرمایا پچھلی قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ کسی قوم پر اللہ نے جوؤں کو چھوڑ دیا اور وہ اس کو تمہاری نعمت سے زیادہ غنیمت سمجھتے تھے، اور کسی کو جوؤں نے کاٹ
کاٹ کر ان کی جان بھی لے لی اور وہ صبر کرے اور اس پر انہیں فخر بھی محسوس ہوتا تھا۔ جتنا کہ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں جیسے تمہیں کوئی نعمت دی جائے، کوئی راحت مل جائے، کچھ انعام سے نوازا جائے تو جتنا تم خوش ہوتے ہو وہ کسی مصیبت پر بھی اتنا خوش ہو جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب ایک مصیبت زدہ انسان پہنچتا ہے، دنیا میں جو اس نے برداشت کیا تھا، اللہ کے لیے صبر کیا تھا، اور ایمان والا بھی خوش نصیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا سارا معاملہ ہی، اس کی زندگی پوری بہت ہی تعجب خیز ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے تمام معاملے، ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی لے کر آتا ہے، صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی نعمت پہنچ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر کچھ مصیبت آ جائے، نقصان پہنچ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت کا شکار ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومن مصیبت میں ہو تو بھی خوش نصیب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے مصیبتوں کی دعا مانگیں، حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ سے عافیت مانگنے کو کہا گیا کہ اللہ سے عافیت مانگو، مصیبت کی دعا مت کرو، لیکن اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھ دی ہو کہ مصیبت پہنچنا ہی ہے تو جب مصیبت پہنچتی ہے اس وقت صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے حوالے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر فرمایا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ سے دعا کی، فریاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تو وہاں لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہاں سے نکل گئے، مصر پہنچے، وہاں میں ایک امتحان، جیسے میں نے 2 جمعہ پہلے عرض کیا تھا، تو یہ حضرت ابراہیم امتحان پر امتحان دے رہے ہیں، لیکن اپنے پاؤں کو کبھی تزلزل ہونے کا، متزلزل ہونے کا وہ موقع نہیں دے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ہیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ پیغمبر تھے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں، آزمائشیں جو آتی ہیں، امتحانات جو ہوتے ہیں، اللہ اس پر اجر زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی کتنا بڑا امتحان تھا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا ہم نہیں تھے، اگر ہم ہوتے، جیسے آج کوئی بھی بات بتائی جائے، نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ حدیث کا یہ مطلب ہے، گھما پھرا کے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی مشورہ دے دیتے، نہیں خواب دیکھیں، یہ کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، اچھا ہوا اس وقت ہم نہیں تھے۔ دیکھ رہے ہیں آج کل کیسے لوگ ہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہر بات میں اپنی الگ بات نکالتے ہیں، یہ ایسا نہیں ویسا ہے، وہ ویسا نہیں ایسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ بیان کریں؟ قرآن مجید کی تفسیر احادیث میں ملتی ہے، حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ملتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، اور سب سے پہلے آپ کے شاگرد تو صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، قرآن کی آیتوں کا مطلب، قرآن کی آیتوں کی تفسیر تو انہی سے معلوم کی جا سکتی ہے جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، سلسلہ در سلسلہ یہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے ہمارے تک یہ ترجمہ، یہ مطلب، یہ مفہوم سب آیا ہے۔ ہم اس کو لیں گے یا آج ٹی وی پر بیٹھ کر نخرے کرنے والوں کے مطلب اور معانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ آج کے یہ دھوکہ دینے والے، یہ دھوکے باز، فتنہ پرور، فسادی لوگ تو ہمیں آج یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کیوں، یہ مال تو صدقہ کر دیا جائے، یہ غریبوں کے کام آ جائے گا، کسی کی تعلیم پر خرچ کیا جائے اور مسلم کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ کس نے تمہیں قربانی کا یہ مطلب بیان کرنے کی اجازت دی تھی؟ حضرت ابراہیم سے ذرا سیکھو، خواب میں اللہ کی وحی آتی ہے،
حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، جبکہ وہ بیٹا 7 سال یا 9 سال کی عمر ہے، کیسے اماں ہاجرہ نے تربیت کی ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب باپ نے بیٹے سے پوچھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں تو اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ یہاں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، جب کوئی گھر کا معاملہ ہو، انبیاء اکرام کی سنت ہے، میرے آقا آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ آئے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا کرو۔ باپ کو چاہیے کہ بچوں سے مشورہ کرے، بچوں کو چاہیے کہ باپ سے اجازت لیں، گھر میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ وہ جانتے تھے مجھے اللہ کا حکم ہے، بیٹے کی مرضی پوچھنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی، پھر بھی بیٹے سے سوال کر رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، اور میرے بیٹے جبکہ بچہ 7 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، اور باپ کے انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہے، دوڑ دھوپ کے قابل ہے، فلما بلغ معه السعي، جب وہ دوڑ دھوپ کے چلنے پھرنے کے قابل ہے تو اس وقت بیٹے سے باپ پوچھتے ہیں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس ماں پر قربان ہو جائے، خود قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو اس ماں نے کیا قیمتی اس تربیت کی تھی۔ بچے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ اسے انجام دے دیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، حقیقت میں جبرائیل آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ انبیاء کا خواب بھی تو وہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اچھا ہوا ہم وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، ہم عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کتنا عجیب جواب ہے، اس عمر کے بچے سے اتنا عمدہ جواب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ فرما رہے ہیں ستجدنی، آپ ان قریب مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی اپنے صبر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میرا دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے اگر چاہا انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی صابرا، آپ مجھے صبر کرتا ہوا دیکھ لیں گے، ایسا نہیں فرمایا۔ جواب تو سیدھا سادہ یہی بنتا ہے، ہاں آپ کریں میں صبر کر لوں گا، یہ نہیں فرمایا، کہا ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ پھر آگے بیان تب بھی یہ نہیں کہا کہ صابر پائیں گے، یہ نہیں کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، یہ بھی نہیں کہا۔ من الصابرین، مجھ سے پہلے کئی انبیاء گزر گئے، کئی لوگ گزر گئے، صالحین کی بڑی جماعت گزر گئی ہے، ابا جان انہی صبر کرنے والوں میں آپ مجھے بھی پائیں گے۔ لیکن کتنا عمدہ جواب، کیسی تربیت ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو چھوڑ دیا، اب تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئے بچے۔ ایک تو اسکول نہیں، مکتب کی تعلیم نہیں، کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بچوں کو گھر میں بٹھا کر پڑھائیں؟ کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ صرف اسکول کی ٹیچر کی ذمہ داری تھی، مکتب کے استاد کی ذمہ داری تھی کہ پڑھائی ان کے حوالے، بچے کیا وہ ہمارے نہیں تھے؟ کیا وہ بچے ہمارے نہیں؟ ہر گلی کوچوں میں بچے باہر گھوم رہے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ان تتلاتی ہوئی زبان پر، کسی کی زبان پر ماں کی تو کسی کی عجیب عجیب گالیاں، کبھی ہم نے اسے سنا بھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے محلے کے بچے گالیوں میں وہ کیسی کیسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ماں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرے، گھر میں بٹھا کر ان کی تربیت
فارغ کرے، کہ باپ کی ذمہ داری نہیں تھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے لیے وقت فارغ کرے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت یہ بچے سنتے نہیں، حضرت کیا کریں، باہر کھیلنے نہیں، چھوڑو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، پوری کائنات نے، نہ آسمان نے نہ زمین نے اور کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ باپ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ پیشانی کے بل لٹا دیا ہو، چھری بار بار چلا رہا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں، واقعہ طویل ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، کسی نے ایسا منظر تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ قربانیاں جو ہوتی ہیں، لوگ اگر کسی کے بیٹے کو بھی یہ کرتے ہیں، کوئی تیسرا کسی ندی میں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی کہیں واقعہ ملتا ہے کہ کوئی کسی ندی میں بہا دیتا ہے، یہ کر دیتے وہ کر دیتے ہیں، یہ سب کوئی اور کرتا ہے۔ خود باپ اپنے بیٹے کو اپنی مرضی کے لیے نہیں، خود کے سکون کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کوئی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں اپنے بیٹے کو لٹائے ہیں اور ان پر چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ نہ چلے تو وہ نہ چلی، اللہ نے اس کی جگہ میں دمبا اتارا اور پھر دمبا کٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم نے آسمان سے ندا نہیں ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اس خواب کو سچ کر دکھایا جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا، جو خواب تمہیں نظر آیا تھا اسے تم نے سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، مخلصین ہیں اور ہمارے مقرب بندے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا معاملہ کرتے ہیں، انہیں ایسا ہی بدلے میں اجر عطا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بے شک یہ یقیناً کھلا ہوا امتحان تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ مجھے اس پورے واقعے سے، واقعہ آپ بار بار سن چکے ہیں، جانتے ہیں، عرض کرنا یہ ہے آزمائشیں اور امتحانات جن کا سلسلہ چلتا ہے وہ انبیاء اکرام کی جماعت پر بھی چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر انبیاء کے بعد، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کے بعد کون لوگ ہیں جن کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے، جن پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ثم الصالحون، جو نیک بندے ہیں، صالحین کی جماعت ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، مصیبتیں ان کو گھیر لیتی ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد نیکوکار، جتنا جو نیک ہوگا، جتنا جو صالح ہوگا، جس کی نماز جتنی اچھی ہوگی، جس کا روزہ جتنا زیادہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، جس کا حج مقبول ہوگا، جس کی عبادتیں ریاضتیں مقبول ہوگی، کبھی اللہ پاک ان کو بھوک سے آزماتے ہیں، کبھی بیماریوں سے آزماتے ہیں، کبھی اپنوں کی جان لے کر آزماتے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی کبھی ان تمام نقصانات سے دوچار کر کے، جانوں کو لے کر، مال میں نقصان کر کے اور خود تمہاری ذات میں کبھی بیماری دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت میں اور اس پریشانی میں حل تلاش کرنے کا راستہ بھی بتایا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ کس طرح سے مدد مانگو؟ ایک تو تم صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، غزوہ خندق کا موقع تھا، بھوک سے نڈال ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنی چادر ہٹائی اور اپنا پتھر دکھایا کہ
کہ بھوک بہت زیادہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کر گزرنے والے ہیں، کتنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں سے محبت شرعی حدود میں پوری مکمل، کامل و مکمل ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں اپنے مقربین کی جماعت میں شامل فرمایا تھا، اولیاء کے سردار تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جب میں جیلان شہر سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے پہنچا، اور بغداد میں ایسی مہنگائی تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی تھی، اور کبھی بھوک سے اتنا نڈھال ہو جاتا تھا، میں ندی کے کنارے رزق کی تلاش میں گھومتا تھا کہ کہیں کوئی سبزی کھا کے کوئی پھینکا ہوا ہو، اور کوئی گوشت کی ہڈی ٹکڑا پھینکا ہوا ہو، کوئی روٹی کھا کر پھینکے ہوئے ہو، وہ مجھے مل جائے اور میں اسے چوس کر اپنی بھوک مٹا لوں، تو اس کے لیے وہ تلاش کرتے۔ اور اب ایک مرتبہ کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ بھوک سے نڈال ہو کر ندی کے کنارے پہنچتا ہوں کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ مل جائے، تو مجھے وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی بھوکا یہاں آیا ہے، وہ سب کچھ لے گئے ہیں، مجھے نہیں ملا۔ میں شہر کی طرف آیا کہ شہر میں کہیں کوئی پھینکی ہوئی چیز مل جائے، مجھے وہاں بھی کوئی چیز نہ ملی، تو پھر میں بغداد کے اتر بازار کی مسجد یاسین کے پاس آیا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان وہ روٹیاں لے کر، بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آیا، اور وہ بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ جب وہ روٹی توڑ کر گوشت ملا کر اس کے قریب لقمہ لے جاتا، بھوک اتنی شدید تھی وہ اپنے منہ کے قریب لقمہ لے جاتا، بھوک کے مارے میرا منہ کھل جایا کرتا تھا۔ ہم ان کے نام پر دعوتیں دیکھیں کھاتے ہیں، کبھی ان کی زندگی پڑھنے کا نام نہیں لیتے، ان کی سیرت و تاریخ کو جاننے کی کوشش کرو، کیسی ریاضتیں، کیسی محنتیں اور کتنی دقتیں انہیں پیش آئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں، جب میں نے آپے سے باہر ہو کر بھوک کی شدت میں اس طرح کی حالت ہو گئی، تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا کہ عبد القادر تو کیا کر رہا ہے؟ اگر اللہ کھلانا زندگی باقی ہے تو کھلانے کا، کھانے کا انتظام کرے گا، نہیں اگر موت مقدر ہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کی نظر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، دیکھ کر اس نے کھانے کی دعوت دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کھانے کے لیے بلایا۔ خود فرماتے ہیں، اندر سے تو یہ بات آ رہی تھی کہ اس کی بات مان لو، لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا، اسے کہا کہ نہیں آپ کھانا کھاؤ، آپ روٹی کھاؤ۔ اس نے دوبارہ مجھے بلایا، قسم دے کر بلایا، میں نے پھر بھی معذرت کی۔ تیسری مرتبہ جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں نے اس کی دعوت میں، اس کے کھانے میں شریک ہوا، اور وہ کھاتے کھاتے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر کے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حضرت عبد القادر نے جواب دیا کہ میں جیلان سے پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا میں بھی جیلان کا ہی آدمی ہوں، میں بھی وہاں سے ہی آیا ہوں۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کیا تم ابو عبداللہ سومعی جو درویش ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے نواسے عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ حضرت عبد القادر نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں جو جیلان کا رہنے والا تھا۔ آج ہم پریشان، ایک دن کمائی نہیں ہوئی، کتنی درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں، کتنے ناز و نیاز نہ جانے کہاں کہاں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھو، مسجد میں ہیں، بھوک سے پیٹ بل بلا اٹھ رہا ہے، اور بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے، اور روٹی کا کوئی ٹکڑا اندر نہیں گیا ہے، اور ایسی بھوک ہے
ہے کہ سامنے والا جب کھا رہا ہے تو ان کا منہ خود بخود کھل رہا ہے، تب بھی انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور پھر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ زبان پر تھا، اگر مقدر میں کھانا ہے تو اللہ انتظام کرے گا، اگر نہیں موت مقدر ہے تو اس موت سے کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ مجھے عرض کرنا صرف اتنا ہے کہ آزمائشیں کبھی دھوپ دے کر، کبھی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی جانی نقصان، کبھی مال میں قرض اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ پاک امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بخار کی حالت میں آپ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے، بہت زیادہ آپ کو بخار تھا اور بخار کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ آپ درد میں تھے۔ تو اس وقت حضرت ابن مسعود نے پوچھا، کیا آپ کو یا رسول اللہ اتنا زیادہ بخار ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے؟ تب حضور نے فرمایا، مجھے اتنا درد ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو درد ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہے، پھر اس پر اجر بھی دگنا ملے گا۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ پاک کن کو زیادہ آزماتے؟ حضور نے فرمایا، سب سے زیادہ انبیاء کا امتحان و آزمائش۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا، صالحین کو اللہ پاک آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ کاروبار چند دن کیا نقصان میں گیا یا بند رہا، پھر بھی ہمارے پاس طاقت و وسعت تھی ہے، لیکن کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی، حالانکہ ان پر واجب ہے، ضروری ہے ان پر قربانی دینا، ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے باوجود چند دنوں سے جو کاروبار نہیں چلا، وہ سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس سال قربانی بہت ہی کم لوگوں نے دی ہے، نہ وہ جانور اتنے نظر آئے، نہ اتنی قربانیاں ہوں۔ کیا اتنا ہمیں نقصان ہو گیا، اتنی پریشانی؟ ہمیں سبق نہیں ملتا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم قربانی سے؟ انہوں نے تو اپنے اولاد کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور چھری لے کر ان کے گلے پر، ان کی گردن پر چلایا، اور وہ چھری نہ چلی بلکہ دمبا ذبح ہوا۔ ہمارے پاس تو مال ہے، وسعت ہے، حیثیت ہے، اور پھر بھی ہم قربانی نہ دیں تو ہم کتنے بڑے محروم اور بدبخت ہوں گے۔ اس لیے جن پر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس اچھا خوب پیسہ ہو ان پر قربانی واجب، اچھی خوب دولت ہو ان پر قربانی ضروری، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جن کے پاس 3 جوڑے کپڑوں سے زیادہ موجود ہو، ایک سواری سے زیادہ اگر کسی کے پاس سواری ہو، اور کسی کے پاس موبائل ضرورت سے زیادہ قیمت کا ہو، اپنے گھر کی فرنیچر بھی ایکسٹرا ہو، گھر میں جو برتن استعمال کے ہیں ایک سیٹ کے علاوہ اور زائد ہوں، گھر کا فرش قیمتی ہو اور جو ضرورت سے زائد ان کے پاس سامان ہو، اور اس کی قیمت، نصاب کی قیمت جو آج کل کے حساب سے 30-40 ہزار تک پہنچتی ہو، اتنی بھی اگر کسی کو وسعت ہے تو ان کے لیے بھی، ان پر بھی قربانی کا دینا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کتنے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جن پر اتنی سہولت تھی پھر بھی انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اگر اس مجمع میں کوئی ایسے ہیں تو وہ اللہ سے ڈریں اور اب بھی موقع ہے، جانور خریدیں، اس کی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اگر قرض لے کر بھی دیں، اللہ پاک آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو آپ کے اس جانور کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے جذب ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے شوق اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، دلوں کی پرہیزگاری کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، اگر ہمارے پاس یعنی اکابر کے پاس جب
قربانی کرنے کے لیے وقتی طور پر پیسے نہ ہوتے، قرض لے کر انہوں نے قربانی کی تو پھر سال بھر دوبارہ قرض لینے کی نوبت ان کو نہیں آتی تھی، پریشانیوں سے وہ بچے رہتے تھے۔ یقیناً جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کی معاونت فرماتے ہیں۔ پھر بھی اگر کچھ مصیبت آئے وہ تو امتحان ہے، درجوں کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور اور قیمتی قول ہے، فرماتے ہیں جب کبھی مجھ پر مصیبت آتی تو میں سوچتا ہوں، 4 باتیں سوچتا ہوں۔ پہلی بات یہ سوچتا ہوں کہ یہ مصیبت جو مجھے آئی ہے وہ دنیا کی چھوٹی سی مصیبت ہے، دین میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دین میں اگر نقصان ہو جاتا، مثال کے طور پر داڑھی رکھی تھی مڈا دیا، یہ دین کا نقصان ہے۔ وہ شریعت کا لباس پہنتا تھا چھوڑ دیا، دین کا نقصان ہے۔ نماز پڑھتا تھا چھوڑ دیا، دین کا نقصان ہے۔ اور اللہ کے کام میں خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں اس میں کمی آئی، یہ دین کا نقصان ہے۔ دین کے نقصان کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے جب کبھی مصیبت آتی میں خیال کرتا یہ دنیا کی مصیبت ہے، دنیا کا نقصان ہے، یہ میرے کوئی دین کا خطرہ نہیں ہے کہ میں اس پر ڈر جاؤں، سہم جاؤں۔ یہ تو دنیا آنی جانی اور فانی ہے، اس کا نقصان بھی کم ہے، یہ خطرہ ہے اور خطرے سے بھی کم ہے۔ اور دوسری بات، میں جب بھی مصیبت آتی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مصیبت اگر اس پر میں صبر کروں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر راضی اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ سوچتا ہوں جب بھی مصیبت آتی ہے تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے مصیبت پر اگر میں صبر کروں گا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اور چوتھی بات میں یہ سوچتا ہوں یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، اگر اللہ چاہتے تو اور بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے شیراز سے بغداد کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلے، پیسہ نہیں تھا کہ سواری کا انتظام ہوتا، پیدل جا رہے تھے اور پیدل چلتے چلتے ان کے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے اور پھر اور چلنے لگے، پاؤں میں زخم آ گئے، چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک جگہ بیٹھ کر دل میں فریاد کرنے لگے، باری تعالیٰ اگر تو مجھے پیسے دیا ہوتا تو نہ میرا پیر میں زخم آتا نہ یہ جوتے ٹوٹتے، میں سواری پر سوار ہو کر تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا، یہ پریشانی مصیبت نہیں آتی۔ ابھی یہ دل میں سوچ کر بیٹھے ہی ہیں، اتنے میں ایک آدمی جو لنگڑا ہے، معذور ہے، اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور ان کے سامنے سے وہ گزرا، اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے وہ گزر رہا تھا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے تھوڑے سے پیسے نہ دیے تو کیا ہوا، میرے جوتے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، میرے پیروں میں زخم آ گیا تو کیا ہوا، یا اللہ اسے تو نے پیروں سے ہی محروم کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر یہی فرماتے ہیں مصیبت ہے، میں یہ سوچتا ہوں چھوٹی سی مصیبت ہے، اگر اللہ چاہے تو اور بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور جو مصیبتیں آ چکی ہیں جن میں گرفتار ہیں اللہ پاک انہیں دور فرمائے اور ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے قربانی نہیں دی ان کے لیے اب بھی موقع ہے، اللہ سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استطاعت اور حیثیت کے موافق اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کی اللہ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی، آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ ایام اتنے بہترین ایام ہیں، ان میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ اللہ کے گھر کے اخراجات میں حصہ لیں، مسجد کے لیے
آپ چندہ دیں۔ ان دنوں میں تو اور بھی زیادہ آپ کی سعادت مندی، ہماری سب کی خوش نصیبی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک سے ادباً فرداً گزارش ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے سبق لیں۔ انہوں نے اپنے پاس جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے اس کو پیش کیا، یعنی اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کے اس عمل سے آپ ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ ہمیں بھی جو آج ہمیں سب سے زیادہ کوئی محبوب چیز ہے تو وہ روپیہ پیسہ اور مال ہے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے استعمال کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔